وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد رکھو، اگر کسی عالم نے کوئی بات نہیں بتائی تو میں بتا رہا ہوں، جو ماں باپ دنیا سے اولاد سے دکھی جاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے وہ قبر کے اندر جا کے بھی اپنی اولاد کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، قبر کے اندر بھی سکون سے نہیں رہتے، تڑپتے رہتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حرم کے اندر سویا ہوا تھا، حج ہو گیا، لوگ چلے گئے، لوگ گدھے گھوڑوں پر آتے تھے، پیدل حج کرتے تھے، اور میں حرم کے اندر سو رہا ہوں۔ وقت کا امام ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ مینار پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، دوسرے مینار پر دوسرا فرشتہ کھڑا ہے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے سوال کیا، بتاؤ اس دفعہ کتنے حاجیوں کا حج قبول ہوا، کتنے کا حج قبول نہیں ہوا؟ اس نے کہا سب کا حج قبول ہو گیا ہے، ایک آدمی کا حج قبول نہیں ہوا۔ اس نے کہا اچھا۔ امام مالک کی آنکھ کھل گئی، امام مالک رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میں ہی ہوں جس کا حج قبول نہ ہوا ہو؟ بے چینی کے اندر دن گزر گیا، رات آ گئی، مالک وہ حال میرے اوپر منکشف کر دے، میرے اوپر حال کھول دے، مجھے پتا چلے۔ روتے ہوئے آنکھیں لگ گئی، حرم کے اندر سو گئے، وہی منظر دیکھا، ایک فرشتہ پوچھتا ہے دوسرے سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ کہا سب کا حج قبول ہو گیا ہے، ایک آدمی کا حج قبول نہیں ہوا۔ اچھا وہ کون ہے؟ کہا اس کا نام عبد الرحمن ہے، وہ ایران سے آیا ہے، وہ فلاں جگہ سے آیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ لمبا قد ہے، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اچھا گلے میں زنجیر پہنی ہوئی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میری آنکھ کھل گئی ہے، میں نے دیکھا، میں نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ اس علاقے کے لوگ کہاں ہیں، ان کے خیمے کہاں لگے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا فلاں جگہ ان کے خیمے ہیں۔ میں وہاں گیا، پوچھنے کی نوبت نہ آئی، میں نے دیکھا ایک لمبا تڑنگا انسان آ رہا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، گلے میں زنجیر پہنی ہوئی ہے۔ میں نے دور سے کہا وہ تیرا نام عبد الرحمن ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام عبد الرحمن ہے۔ تم یہی کہو گے نا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ یہی کہو گے میرا حج قبول نہیں ہوا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا حج قبول ہوا کہ نہیں؟ اس نے کہا میں حرم کا طواف کر رہا ہوں، جب بھی میں اپنی زبان سے کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک تو میرے کان میں آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک، کوئی تیرا حج قبول نہیں، کوئی تیرا آنا قبول نہیں۔ اور چلتے چلتے ایک نسخہ بتاتا جاؤں، قرآن کریم کھولو، قرآن کریم میں کہیں جنت کا ذکر ہے، کہیں جہنم کا ذکر ہے۔ کیوں جی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں کہیں جنت کا ذکر ہے اور کہیں جہنم کا ذکر ہے، کہیں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، کہیں اللہ کی غضب کا ذکر ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے وہاں اللہ کا طرز استدلال بڑا نرم ہے، اللہ کی گفتگو بڑی نرم ہے، اور جہاں اللہ کے غصے کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، وہاں اللہ کے کلام کے اندر جلال ہے، غصہ ہے۔ یہی کہو گے میرا حج قبول نہیں ہوا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، مجھے پتا ہے۔ اس نے کہا میں تو اتنے سالوں سے آ رہا ہوں، ہر سال آتا ہوں، اتنے سال گزر گئے، اور جب بھی آتا ہوں اور یہی نعرہ بلند کرتا ہوں لبیک اللہم لبیک، تو میرے کانوں میں آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تیرا حاجی قبول نہیں ہوتا، ہر سال تجھے یہ آواز آتی ہے، پھر یہاں کیا کرنے آتا ہے؟ پھر آتا کیوں ہے؟ کہنے لگا یہاں نہ ہوں تو پھر کوئی اور دروازہ بتاؤ، یہاں نہ ہوں تو پھر کوئی اور دروازہ بتاؤ
جہاں میرا گناہ بخشا جائے۔ کیا تیرا ہاتھ کٹا ہوا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، میرے پاس پیسہ بہت تھا، برادری میں میرا نام تھا، میرا کاروبار تھا، اور یہ چیزیں انسان کو ڈبو دیتی ہیں۔ ایک طرف دولت ہو، ایک طرف ایمان ہو، توجہ کرنا، ایک طرف دولت کے انبار ہو اور ایک طرف ایمان ہو، ایسی صورت میں ایمان بچانا مشکل ہے۔ ایسی صورت میں کیوں کہ انسان کو پیسوں کا گھمنڈ، سرداری کا گھمنڈ، رشتہ داروں کا گھمنڈ، میرا نام ہے، میں بڑا ہوں برادری کا، سب لوگ میرے نیچے، بینک بیلنس میرے پاس، دولت میرے ساتھ، برادری میرے ساتھ۔ اس حال میں ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے۔ کہا میرے پاس بہت کچھ تھا، دوستوں کی بیٹھک ہوا کرتی تھی، میرے ڈیرے پر لوگ آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، رات کو شراب کا دور چلتا تھا۔ ایک دن میں رات کو لیٹ آیا، بیوی بچے سو رہے تھے، میری بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا، میں نشے کی حالت میں تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا بیٹا تجھے شرم نہیں آتی، رات کے اس وقت تو باہر رہتا ہے، اب میں تیرے لیے تازہ روٹی بناؤں پھر تجھے کھلاؤں۔ بیوی سو گئی، بچے سو گئے، کہنے لگا ماں کی جب کڑوی کسیلی باتیں سنی، میں تو نشے میں تھا، میں نے ماں کو اٹھا کے تندور میں ڈال دیا۔ آنن فانن ماں جل کر کوئلہ ہو گئی۔ صبح جب میرا نشہ اترا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ ماں کو کفن دفن کر دیا۔ پھر میں نے کہا یہ ہاتھ تھا جس ہاتھ نے اٹھا کر ماں کو تندور میں ڈالا، میں نے وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا۔ اب ہر سال آتا ہوں، کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، میرے کانوں میں آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک۔ بڑا رویا۔ ہاں، دولت، برادری، یاری دوستی، یہ کام آئے گی؟ بڑا روتا ہوں اور بار بار یہاں آتا ہوں اور اس امید سے آتا ہوں کہ کبھی تو کہے گا نا کہ ہاں، کبھی تو ہاں کہے گا نا۔ اس امید سے آتا ہوں، بار بار آتا ہوں، کیونکہ اس دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی گفتگو سن کر میں بھی بہت رویا، بہت رویا۔ رات ہو گئی، بڑے پریشان، ماں فوت ہو گئی، کس کی منت سماجت کرے، کس کے پاؤں پکڑے، کس کے سامنے جا کے روئیں؟ امام مالک فرماتے ہیں میں روتا روتا دعائیں کرتا رہا، کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ میرے محبوب کا دیدار ہوا، سبحان اللہ کا، میرے پاک پیغمبر کا دیدار ہوا۔ اور جس کو پیغمبر کا دیدار ہو، توجہ کرنا، جس کو پیغمبر کا دیدار ہو، میرے محبوب کا فرمان ہے کہ شیطان ہر صورت اختیار کر سکتا ہے، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ جس کو میرا دیدار ہو وہ حقیقت میں میرا ہی دیدار ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پاک پیغمبر کا دیدار ہوا، میرے محبوب نے فرمایا مالک اس کی ماں قبر میں تڑپ رہی ہے، اس کی ماں قبر میں رو رہی ہے، قبر کے اندر ماں کا تڑپنا رب کو پسند آ گیا ہے، جاؤ جا کے کہہ دو تیری ماں نے تجھے معاف کر دیا ہے، ماں نے معاف کر دیا ہے۔ ماں معاف کرے گی تو رب راضی ہوگا۔ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، کہتے ہیں میں خوشی خوشی گیا خوشخبری دینے کے لیے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو جو بندہ کبھی کسی کو خوشخبری دینے جاتا تھا، جس کو خوشخبری دی جاتی تھی اس دور میں اس کا منہ میٹھا کرا دیا جاتا تھا، گڑ دے دیا جاتا تھا۔ اب تو مٹھائی آ گئی، پہلے لوگ گڑ دیتے تھے، شکر دیتے تھے کہ یہ خوشخبری لے کے آیا ہے، کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے۔
اور اس وقت خوشخبری دینے والے یہ نائی حضرات، یہ دوسرے حضرات ہوتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں دوڑ کر گیا کہ جا کر میں اسے خوشخبری سناؤں۔ جب میں نے دیکھا وہ سر سجدے میں ہے، میں بیٹھ گیا کہ یہ سر اٹھائے اور میں خوشخبری دوں۔ وہ اٹھا، جب سر اٹھایا روتے ہوئے، اس نے کہا مالک دعا قبول ہو گئی ہے، مالک دعا قبول ہو گئی ہے، اب تو میرے رب نے مجھے کہہ دیا یہ حج بھی تیرا قبول ہے، سارے حج قبول ہیں۔ ایمان والو، تڑپتے ہوئے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے قبر کے اندر انہیں سکون نہیں ہوتا، وہ اس وقت بھی نافرمان اولاد کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔